السلام علیکم۔ جو ہم نے کنٹینیو کیا تھا ناول زرد موسم، اس کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے یہ، بائے راحت جبین۔ حنا نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ خدا گواہ ہے اماں جی، میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تاکہ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ایک طرف سے بیوقوفی ہو رہی ہے تو کم از کم دوسری طرف سے نہ ہو، مگر آپ کی بیٹی، وہ دوسروں کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ تو پاؤں رکھنے کو جگہ تک نہیں دیتی، بالکل سائیکو کیس بن چکی ہے۔ میں کب تک اس کے بلا وجہ کے تانے برداشت کرتی رہوں؟ اماں جی جانتی تھیں کہ وہ حرف حرف سچ کہہ رہی ہے، سو شرمندگی سے سنتی رہیں۔ ایک بار ساتھ چلو، میں سمجھا دوں گی اسے، اب کچھ نہیں بولے گی، وہ خود بھی شرمندہ ہے۔ وہ شرمندہ نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں، اور واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس گھر میں رہ سکتی ہیں یا وہ یا میں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حنا کے والدین بے حد خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے رہے۔ وہ گھر تمہارا ہے، انہوں نے کہنا چاہا۔ نہیں، وہ گھر مہرالنساء کا ہے۔ میری شادی کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ لوگ تو اتنا عرصہ ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیتے ہیں، اور اب کتنی صفاقی سے اس نے کہہ دیا، مجھے تو شک ہے تم تو کبھی گھر والی بن ہی نہیں سکتی۔ یہ گھر والی کی اصطلاح آپ کے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تب کیا روک سکیں آپ ان کی زبان؟ حنا دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اس کم وقت کی زبان ہی ایسی ہے، اور میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ تو کیا کروں، اسے گھر سے نکال دوں؟ اماں جی نے زچ ہو کر اپنی سمدھن کی طرف دیکھا۔ حنا عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ بیٹیوں کو کون گھر سے نکالتا ہے؟ نکالی تو ہمیشہ بہویں جاتی ہیں۔ بیٹیاں تو معصوم ہوتی ہیں، چھلتر تو بہویں کہلاتی ہیں۔ بہرحال مجھے آپ سے یا کسی اور سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فی الحال آپ مجھے معاف ہی رکھیں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر کھڑی ہوئی۔ حنا بیٹی، میری بات تو سنو۔ اماں جی، آپ کے بیٹے نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری بہن بہت دکھی ہے، دونوں شادیوں نے اسے کوئی سکھ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ اس گھر میں اسے بڑا سمجھ کر مان اور اختیار دیا ہے، تم کبھی اس مان اور اختیار سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، میں کبھی ان کے مقابل نہیں آئی۔ آپ کے بعد ہمیشہ انہیں بڑا جان کر عزت دی تھی، مگر وہ، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کچھ لوگ خوشیوں کو اپنے ہاتھوں رخصت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتی ہیں، وہ تو کسی کو پاؤں رکھنے کے برابر جگہ دینے کو تیار نہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے شادی کے دوسرے ہفتے ہی نکال باہر کرتی۔ پتہ نہیں آمنہ نے وہاں اتنا عرصہ کیسے گزار لیا۔ میری ہمت تو جواب دے چکی ہے۔ روز بروز ذلیل ہونا آسان نہیں۔ صرف آپ اور عتیق کا اچھا رویہ تھا جو میں اتنا عرصہ برداشت کر گئی، لیکن اب نہیں۔ میں جاہل عورتوں کی طرح سسرال میں جوتیاں کھانے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں جی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں، پھر ایک طویل سانس لے کر اس کے والدین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ ہی کچھ سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں بہن جی، ہم تو اب تک حیران پریشان ہیں، تحصیلدار صاحب گویا ہوئے۔ ہمیں تو احساس تک نہ تھا کہ وہاں یہ سب ہوتا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں بے حد سکھی ہے۔ آپ سے اور عتیق میاں سے مل کر دل راضی ہو جاتا تھا کہ ہمارے جیسے شریف اور ہماری بیٹی کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، مگر انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہماری بچی بہت رکھ رکھاؤ والی ہے۔ حنا کی امی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے آج تک ہمیں اپنے سسرال کی کوئی بات نہیں بتائی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں، سبھی میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہاں کبھی اس کے خاندان کو پنج گردانا جاتا ہے تو کبھی اولاد نہ ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ اللہ میری بیٹی اور عتیق کو زندگی اور صحت دے۔ 5 مہینے کا عرصہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے؟ لوگوں کے ہاں تو 5 برس اولادیں نہیں ہوتیں، وہ تب بھی منہ سے بھاپ نہیں نکالتے۔ آپ لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ حنا کی امی کا لہجہ درشتی لیے ہوئے تھا۔ میں بہت مان سے آئی تھی، ہم نے بھی بہت مان سے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی تھی۔ وہ رکھائی سے گویا ہوئیں۔ گھروں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے گویا تہیہ کیا ہوا تھا
کہ ہنا کو لے کر ہی جائیں گی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی چبھتا ہوا جواب دیتی، تحصیلدار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر سمدھن کی طرف دیکھ کر متحمل انداز میں گویا ہوئے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر میکے آ بیٹھے۔ ہم سمجھائیں گے اسے، لیکن ابھی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا غصے میں ہے، وقت گزرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، مل جل کر رہنے میں ہی برکت ہے۔ آپ چائے پئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ مایوس و دل گرفتہ سی واپس لوٹی۔ عتیق صحن میں واش بیسن کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، مڑ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر انہیں یوں اکیلے اور اداس واپس آتا دیکھ کر دوبارہ سے بال بنانے لگا، مگر انداز میں بے دلی نمایاں تھی۔ اماں جی جانتی تھیں کہ وہ بے وقت گھر میں کیوں موجود ہے، اسے پتہ تھا اماں جی ہنا کو لینے گئی ہیں۔ آمنہ، مجھے پانی دو، انہوں نے پکارا۔ آمنہ کچن سے پانی لینے چلی گئی۔ نانی جان، مامی نہیں آئی؟ مومو ان کے کندھے پر سوار ہوئی۔ اے ہٹو فتنی، انہوں نے بیزاری سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے آخری لفظ منہ میں کہا اور پانی کا گلاس آمنہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ آمنہ نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا تھا، وہ جانتی تھی ہنا ابھی نہیں آئے گی۔ تبھی سبحان کمرے سے باہر نکلے۔ کیا ہوا اماں جی، اکیلی ہی چلی آئیں؟ تو کیا محلے کو لے آتی؟ وہ چڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی بہو نہیں آئی؟ سبحان مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ عتیق نے بھی پاس کھڑے ہو کر سنا، پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ مومو نے بھی سنا اور حرف حرف اندر جا کر ماں کو بتا دیا، جو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ خلاف توقع اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ جاؤ جا کر پڑھو کہہ کر کروٹ بدل لی۔ باہر آمنہ اماں جی کو تسلیاں دے رہی تھی۔ فکر مت کریں اماں جی، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ آ جائے گی۔ آ جائے گی تو کیا اس کی زبان رک جائے گی؟ انہوں نے تب کر کہا تھا، کتنا سمجھاتی ہوں کہ بھابھیوں کے ساتھ مل کر رہو، مگر اس کی عقل میں کوئی بات سماتی ہی نہیں۔ اب ہوگی نا رج کے جگ ہنسائی کہ نن نے بھابھی کو بسنے نہیں دیا۔ آج غصے میں اماں جی آمنہ کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھیں، ورنہ ہمیشہ اپنا غصہ سب سے چھپ کر مہرالنساء پر اتارتی تھیں۔ اندر لیٹی مہرالنساء کو نہ جانے کیا ہوا کہ رونا آ گیا، پتھر پانی ہونے لگا تھا۔ امی، آپ رو رہی ہیں؟ مومو نے ہمدردی کرنا چاہی، جواباً ایک زوردار دھموکہ اس کی پیٹھ پر پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مزید دھموکوں سے بچنے کے لیے باہر بھاگ گئی۔ عتیق بیٹا، بات تو سنو۔ امی جی نے جوجو کے سر میں تیل لگا کر چٹیاں کر دی تھی اور اب مومو کے سر میں مالش کر رہی تھیں۔ عتیق آفس سے آیا تھا تو آمنہ نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ بھابھی، سر میں درد ہے، ایک کپ چائے بنا دیں؟ خالی پیٹ مت لو، اماں جی نے ٹوکا بھی تھا، مگر اس نے سنی انسنی کر کے چائے کے ساتھ 2 ڈسپرین لے لیں۔ ماموں، سر دبا دوں؟ جوجو نے اسے گولیاں کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، بس آرام کروں گا۔ وہ اوپر جانے کو تھا جب اماں جی نے پکار لیا۔ جی اماں جی۔ وہ پہلی سیڑھی پر ہی رک گیا۔ میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آ کر بیٹھا تو اماں جی نے تعصب سے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں یاد آیا ایسی حالت میں ہنا کس طرح اس کے ارد گرد چکرایا کرتی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے دبی زبان میں پوچھا کہ مہرالنساء نے مشین لگا رکھی تھی۔ اس وقت وہ کونے میں بنے نل پر کپڑے کھنگال رہی تھی۔ کس بارے میں؟ عتیق نے کن پٹی دباتے ہوئے پوچھا۔ ہنا کو لے آؤ۔ کیوں؟ میری نہیں مانتی، تمہاری تو مانے گی۔ نہیں آتی تو نہ آئے، کسی نے نکالا نہیں، وہ خود گئی تھی، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں بھی اماں جی، اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ اس گھر کا ماحول کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ آئے گی، پھر وہی لڑائی جھگڑا ٹینشن، میں تنگ آ گیا ہوں۔ مگر اس طرح کیسے چلے گا؟ لوگ باتیں بناتے ہیں، بس اسی طرح چلے گا، دونوں کا سکون آ جائے گا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے کہہ کر اوپر چلا گیا۔ مہرالنساء نے مڑ کر دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ بظاہر تو عتیق نے کہہ دیا تھا، مگر بیٹے کا بجھا بجھا انداز وہ دیکھ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی میں محبت بھی تو بہت تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا، پھر بیڈ روم میں بند ہو جاتا۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل پہلے جیسا ہی تھا، مگر مہرالنساء سے کم بات کرتا، وہ بھی ضرورتاً۔ خود اماں جی بھی مہرالنساء سے کھنچی سی تھیں، پہلے جیسی بات نہ رہی تھی۔
شاید اسی لیے مہرالنساء چپ چپ سی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس تو تھا مگر تسلیم کرنا بہت دشوار تھا۔ بہت دنوں سے اس کی آمنہ کے ساتھ بھی کوئی تکرار نہ ہوئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اندر کمرے میں ٹی وی چلنے لگا تو بچے وہاں جمع ہو گئے۔ اماں جی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے مہرالنساء کو بھی آواز دی تھی مگر وہ سنی انسنی کر کے صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹی رہی۔ آپی کھانا کھا لیں۔ آمنہ کو پھر سے ترس آ گیا۔ مہرالنساء نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ آج دل بوجھل سا تھا، دل چاہتا تھا کھل کر روئے۔ وہ روئی بھی تھی مگر بوجھ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا۔ تبھی اطلاعی گھنٹی بجی۔ سبحان نے بابر کو پکارا۔ وہ نہ جانے کس کونے سے نکلا، ایک نظر ماں کو دیکھا پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جی؟ اس نے دروازہ کھول کر آنے والے سے پوچھا۔ آنے والا تاریکی سے ذرا سی روشنی میں آیا۔ دوسرے پل بابر کو جھٹکا لگا۔ وہ ششدر سا آنے والے کو دیکھتا رہا۔ کیسے ہو بابر بیٹا؟ آنے والے نے اسے پہچان لیا تھا۔ بابر جواب نہ دے سکا۔ مڑ کر مہرالنساء کو دیکھا۔ اس کا ایک بازو آنکھوں پر اور دوسرا سینے پر دھرا تھا۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ ماں کے پاس جا کر آہستگی سے پکارا، امی؟ امی اٹھیں، بابر تنگ نہ کرو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئیں۔ امی وہ آئے ہیں، بابر نے آہستگی سے بتایا۔ کون؟ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر پہلے بابر پھر آنے والے کو دیکھا۔ حواس ایک دم سن ہو گئے۔ کچھ لمحے تو وہ ہل بھی نہ سکی۔ کیسی ہو مہرالنساء؟ پھر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھ چارپائی پر اور آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ سرخ آنکھوں میں تحیر ہی تحیر تھا۔ تم؟ بابر نے وقار الحسن کے ساتھ کھڑی جوجو کی ہم عمر لڑکی کو دیکھا پھر اندر چلا گیا۔ اسے سب کو وقار الحسن کی آمد کے بارے میں بتانا تھا۔ وقار الحسن مہرالنساء کو لینے آئے تھے۔ اماں جی گویا پھر سے جی اٹھیں۔ بھائیوں نے بھی خوش دلی سے پذیرائی کی۔ خوش تو آمنہ بھی تھی مگر وہ اپنی خوشی کو چھپا گئی کہ مہرالنساء کے رد عمل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے پر خوش ہے یا نہیں۔ بس خاموشی سے اٹھ کر کھانے کے انتظام میں لگ گئی۔ گھر میں گوبھی گوشت پکا تھا۔ اس نے فریز کیے ہوئے کوفتے نکال لیے۔ چکن پلاؤ ذرا جلدی بن جاتا سو جھٹ پٹ اس کی تیاری میں لگ گئی۔ مامی؟ جوجو کی آواز پر اس نے بہت مصروفیت کے عالم میں مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں متذبذب سی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ مامی کون آیا ہے؟ بیٹا آپ کے۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیسی بد نصیب بیٹی تھی جو باپ کو نہ پہچانتی تھی۔ آپ کے ڈیڈی ہیں۔ اس نے پیار سے جوجو کو ساتھ لگا لیا۔ یوں بھی مومو کی نسبت وہ جوجو سے زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ امی تو کہتی تھیں وہ مر گئے ہیں۔ آمنہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نہیں بیٹا، وہ صرف بھول گئے تھے۔ اس نے پیار سے جوجو کے بکھرے بال سمیٹے۔ اب آپ جا کر بال بناؤ پھر اپنے ڈیڈی سے مل لو۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلا کر مڑی پھر 2 قدم چل کر رک گئی۔ مامی ان کے ساتھ کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے۔ برجیس بیٹا آپ ادھر ہو؟ عتیق کچن میں آیا۔ آپ کے ڈیڈی آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ ان سے ملی نہیں؟ چلو شاباش جلدی کرو۔ وہ اس کی انگلی تھام کر کمرے میں لے گیا۔ جوجو ماموں کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ مومو باپ کے پہلو میں شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی۔ وقار بھائی یہ ہے برجیس۔ عتیق نے اسے سامنے کیا۔ جوجو کو دیکھ کر وقار الحسن کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ کئی لمحے انہیں یقین نہ آیا کہ وہ اتنے کٹھور اور سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہ آئے۔ انہوں نے جوجو کو گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ آپ کی بہن ہے ایمن۔ جوجو نے جھجکتے شرماتے ایمن سے ہاتھ ملایا جو دلچسپی اور حیرت سے اپنی بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرالنساء خاموشی سے ایک طرف بیٹھی وقار الحسن کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی؟ ایمن نے ان کا بازو ہلایا پھر ذرا سی اونچی ہو کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ ممی کہاں ہے؟ اس کی سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں موجود ہر فرد نے سنا۔ مہرالنساء؟ اماں نے پکارا۔ مہرالنساء نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ ان کے خفیف سے اشارے پر اس نے میکانکی انداز میں بازو بڑھا کر ایمن کو خود سے قریب کرتے ہوئے پیار کیا تھا۔ یہ تمہاری ممی ہیں۔ وقار الحسن نے تعارف کرواتے ہوئے مسکرا کر مہرالنساء کو دیکھا۔ شاید اس عمل سے وہ اپنے اور مہرالنساء کے درمیان موجود تناؤ کو کم کرنا چاہتے تھے جسے وہ پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے۔
مگر ایسی کوئی مسکراہٹ مہرالنساء کے لبوں تک نہ آئی تھی۔ وہ قدرے سر جھکا کر ایمن سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ اماں جی اور سبحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ ایمن نئی ممی کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے وہ گوری تھیں، ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، لیکن وہ مائرہ کی ممی جیسی نہیں تھیں۔ ان کے چہرے پر بے حد سنجیدگی اور انداز میں اتنی بیگانگی تھی کہ وہ جلدی جلدی سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر کے باپ کے پہلو میں آ بیٹھی۔ مگر پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ اسے اس کی بہنیں مل گئی تھیں۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ جب وہ تینوں اسکول جائیں گی تو سب کلاس فیلوز اس سے زیادہ حیران ہوں گی جتنا مائرہ کی ممی کا سن کر ہوئی تھیں۔ خالہ جان، میں مہرو کو لینے آیا ہوں۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آئے۔ مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملی، اسی لیے صبح ہی جانا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر سب متذبذب سے مہرالنساء کو دیکھنے لگے تھے۔ مہرو بیٹی، یوں سمجھو تقدیر تم پر پھر سے مہربان ہوئی ہے۔ قسمت نے تمہیں پھر سے اپنا گھر بسانے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ مہرالنساء نے ایک نظر اماں جی کو دیکھا اور پھر سے سر جھکا کر کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اماں جی اس ایک نگاہ کا مفہوم پا کر مغموم سی ہو گئیں۔ جانتی ہوں بچی تیرے دل میں کیا ہے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ تیرے لیے آیا ہے نہ تیرے بچوں کے لیے، وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے آیا ہے۔ اسے بچی کے لیے ماں کی ضرورت پڑ گئی۔ پر مہرو، ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے آیا ہے تو تو بھی اپنے بچوں کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بچیاں اسے تجھ سے باندھ رکھیں گی جیسے پہلے باندھ رکھا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں طنز کیا۔ تب کی بات اور تھی، اب اور ہے۔ تھوڑا صبر اور تحمل سے کام لینا، ایمن کو ماں کا پیار دینا، اسی طرح اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کر سکو گی۔ اماں جی کی نصیحتیں کچھ زیادہ ہی طویل ہو رہی تھیں۔ وہ ٹھس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیگ میں رکھتی رہی۔ دل میں بہت سے گلے شکوے تھے۔ کسی نے وقار سے کچھ نہ پوچھا، نہ اس کی کوتاہیوں کا احساس دلایا۔ وہ لینے آ گیا تھا، گویا سب کے لیے یہی غنیمت تھا، اور سب چاہتے تھے کہ وہ کچھ کہے پوچھے بغیر اس کے ساتھ چلی جائے۔ اور مہرالنساء نے زندگی میں پہلی بار اپنی ضد اور انا کو پس پش ڈال کر سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار بیوی بن کر نہیں، صرف ماں بن کر سوچا تھا۔ اس نے اپنی بچیوں کی آنکھوں میں خوشی دیکھی تھی جو آج سے قبل کبھی نظر نہ آئی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں اماں جی؟ میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ جم آؤ، کیوں نہیں آؤ گی؟ شوہر کے ساتھ جب دل چاہے آ جانا، اماں جی جلدی سے بولی۔ تبھی آمنہ چلی آئی، اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ اماں جی، وقار بھائی نے تو اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ آپ ہی کے لیے اور بچیوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لیتے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سبحان سے کہا ہے، مہرالنساء کو پیسے دے دے گا، اپنی مرضی سے وہیں خرید لے گی۔ اماں جی نے رسانیت سے جواب دیا۔ پھر بھی اماں جی، اچھا نہیں لگتا۔ یہ میں اس دن سوٹ لائی تھی نا، ابھی تک سلنے کو نہیں دیے تھے، اگر آپ ہی مائنڈ نہیں کریں تو۔ اس نے جھجکتے ہوئے مہرالنساء کو دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں آمنہ، میرے پاس کپڑے ہیں۔ مہرالنساء نے سنجیدگی سے منع کیا۔ آپ ہی میری خوشی کے لیے۔ ہاں خوشی تو ہوگی، اب دیورانی جٹھانی مل کر عیش کرنا۔ اپنی سوچ کے برعکس وہ ہلکا سا مسکرائی اور شاپر لے کر بیگ میں رکھ لیا۔ اتنا وقت نہیں تھا، ورنہ میں سی کر دیتی۔ کوئی بات نہیں آمنہ، اماں جی نے کہا، پھر پوچھنے لگیں، وقار نے کھانا کھا لیا؟ کھا رہے ہیں، عتیق اور سبحان وہی ہیں، آمنہ نے بتایا۔ پھر دوبارہ سے مہرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپی، اگر آپ میرے کمرے میں آ جائیں تو مہرو نے دیکھا، آمنہ کی نگاہ اس کے سفید پڑتے بالوں پر تھی۔ اس نے ذرا سیدھی ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح میں وقار سے چھوٹی ہو جاؤں گی؟ ہو نہ ہو، لگنے ضرور لگیں گی۔ پھر اس نے قریب آ کر مہرو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو یوں ضائع مت کریں، اپنا آپ منوانے کے لیے تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی کوشش تو کرنا ہی پڑے گی۔ مہرو نے ایک بار پھر اپنا عکس دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آتی ہوں۔ واہ، آج تو کایا ہی پلٹی ہوئی ہے۔ آمنہ حیران ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبھی بابر اندر آیا اور خاموشی سے آ کر نانی کے پاس بیٹھ گیا۔ تم سے کہا تھا اپنے کپڑے الماری سے نکال لاؤ، مہرو نے قدرے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ بابر نے نانی کو دیکھا، پھر سر جھکا کر انگلیاں چٹکھاتے ہوئے گویا ہوا، امی، میں تو نانی کے پاس ہی رہوں گا۔ مہرالنساء حیران ہو کر پلٹی۔ ہاں مہرو،
اسے میرے پاس ہی چھوڑ کر جاؤ۔ اماں جی نے نظریں چرا لیں۔ مگر اماں جی، میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے امتحان بھی تو ہونے والے ہیں۔ اماں جی، وہ پہلے بھی تو میرے ساتھ ہی رہا تھا۔ بیٹے کو چھوڑنے کے خیال سے ہی اس کا دل ہول گیا۔ مہرالنساء، اماں جی نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا، فی الحال بابر میرے پاس ہی رہے گا، بعد میں آ کر لے جانا۔ وہ کچھ لمحے ماں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے بابر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں امی، میں نانی کے ساتھ رہ لوں گا۔ مہرو کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں جلد ہی آ کر لے جاؤں گی میری جان۔ امی، یہ گھر تو بہت اچھا ہے۔ گھر اور ارد گرد پھیلے لان کو دیکھ کر بچیاں خاصی خوش ہوئی تھیں۔ مہرالنساء نے تو یہ گھر پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، بلکہ جن دنوں صرف وہ وقار کی بیوی تھی تو بہت دعائیں کیا کرتی تھی کہ مقدمے کا فیصلہ جلد ہو اور وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو سکیں، مگر تب یہ نصیب میں نہ تھا۔ خدیجہ بی نے خاصے پرجوش انداز میں مہرالنساء کا استقبال کیا، مقدور بھر گھر کی صفائی ستھرائی بھی کی تھی اور اچھا سا کھانا بھی پکایا تھا۔ میں تو صبح سے انتظار کر رہی تھی، ہاتھ منہ دھو لو تو کھانا لگا دوں۔ مہرالنساء کی آمد نے ان کے اندر نئی توانائیاں بھر دی تھیں کہ اب وہ جلد سے جلد واپس جا سکتی ہیں۔ کھانا کھا کر ایمن دونوں بہنوں کو اپنا کمرہ دکھانے لے گئی۔ خدیجہ بھی، اچھی سی چائے مل جائے تو ابھی بناتی ہوں۔ وہ پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ وقار الحسن نے مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے کے خالی برتنوں پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ہلکے فیروزی سوٹ میں ملبوس مہرالنساء آج انہیں اتنی بری نہیں لگ رہی تھی جتنی کہ کبھی لگا کرتی تھی، لیکن وہ سارا نہیں تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ وہ سارا ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا ان کی محبت تھی اور مہرالنساء محض مجبوری۔ انہوں نے اس عورت کے ساتھ اپنے رشتے کو مجبوراً نبھایا تھا اور شاید نبھاتے چلے جاتے اگر سارا حمید ان سے نہ ٹکراتی۔ انہوں نے اپنے آئیڈیل اور خواب کو متجسم دیکھا تو نہ رہ سکے۔ ایک شادی خاندان اور ماں کے مجبور کرنے پر کی تھی، دوسری اپنی خوشی اور دل کے مجبور کرنے پر کر لی۔ مہرالنساء تو یوں بھی ان کے گھر میں انچاہی تھی۔ چچی چلائیں اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر بچوں کو لے کر الگ ہو گئیں۔ مگر خوشیوں کی مدت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تتلی کے کچے رنگوں کی طرح یہ خوشی ان کی ہتھیلیوں پر اتری تو مگر بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ سارا ان کی گود میں ایمن کو ڈال کر خود دنیا سے ہی منہ موڑ گئی۔ تب انہیں مہرالنساء یاد آئی اور اپنا احسان بھی۔ انہوں نے اپنے کنوارے جذبوں اور بھرپور جوانی میں ساری خواہشوں کو پس پش ڈال کر ایک بیوہ عورت اور اس کے بیٹے کو اپنایا تھا۔ اب اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی معصوم بچی کو اپنی آغوش کی گرمی دے۔ کچھ انہیں یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کریں گے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ مہرالنساء نے ان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وقار الحسن کھڑے ہوئے تو وہ ان کے ساتھ چلتی باہر آ گئی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی، ہوا رکی ہوئی اور فضا میں خاموشی تھی۔ جامن کے درخت کی پھیلی ہوئی جڑ کے پاس گلہری اور اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ آہٹ پر بھاگ کر اوپر چڑھے اور شاخوں میں گم ہو گئے۔ وہ دونوں کرسیوں پر آ بیٹھے۔ وقار الحسن مناسب الفاظ تلاشنے لگے اور مہرالنساء ان کی خاموشی سے معنی اخذ کرتے ہوتے درختوں کے پار جھانکنے لگی۔ پھر انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر وقار الحسن کو دیکھا اور پوچھا، یہاں کب شفٹ ہوئے تھے؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ سارا کے ساتھ؟ نہیں، اس کے بعد۔ انہوں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ماچس ٹٹولی۔ ماچس جیب میں نہیں تھی۔ تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کی؟ سارا کے بعد سے۔ مہرالنساء لب بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وقار الحسن نے سوچا، سارا ہمیشہ بن کہے ان کی ضرورت محسوس کر لیا کرتی تھی۔ وہ ہوتی تو ماچس اب تک سامنے آ چکی ہوتی۔ انہوں نے سگریٹ کا پیکٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ مہرالنساء نے ایک نظر انہیں دیکھا اور خاموش رہی۔ ہمارے بیچ اس سے قبل جو کچھ بھی تھا، مجھے تو لگتا ہے ہمارے درمیان اس سے قبل بھی کچھ نہ تھا، سوائے اس نفرت اور بیزاری کے جو تم نے مجھے رونمائی میں دی۔ مہرالنساء نے سکون سے ان کی بات قطع کی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ میں پرانی باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں بھی نہیں چاہتی،
لیکن تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں جانتی ہوں میں یہاں کس لیے لائی گئی ہوں. تمہاری بیٹی کو میرے حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی. اتنا حوصلہ! نہ جانے یہ طنز تھا یا حیرت. حالات سکھا دیتے ہیں. میرونسا نے ایک طویل ہاری ہوئی سانس کھینچی تو وہ دھیرے سے مسکرائے. تم نے تو میری ساری فکر دور کر دی. بچیوں کے لیے ایمن کے ساتھ والا کمرہ ٹھیک کر دینا. اور میں؟ وقار الحسن نے چونک کر اسے دیکھا. وہ براہ راست انہی کو دیکھ رہی تھی. وقار نظریں چرانے لگے. یہ گھر تمہارا ہے، بس ایک تم میرے نہیں ہو سکے. وہ مبہم سا مسکرائی اور درختوں کے پار جھانکنے لگی. وقار الحسن خفیف سے ہو گئے. میں جانتی ہوں تمہیں تمہاری مجبوری مجھ تک لائی ہے. کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوئی. اور میری بھی. لیکن بے فکر رہو، میں کبھی تمہاری مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی. یہ بات نہیں ہے میرونسا، تم بیوی ہو میری. بہت عرصے کے بعد یاد آیا. سارا نہ مرتی تو شاید اب بھی نہ آتا. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی. وقار اس کی نظروں سے خائف سے ہو رہے تھے. تم بالکل بھی نہیں بدلے وقار. بالکل ویسے کے ویسے ہی ہو. اسمارٹ اور پروقار. تمہاری کن پٹیوں سے سفید پڑتے بالوں نے تمہیں کچھ اور وقار بخشا ہے. اب بھی کوئی سارا تمہاری خاطر. میرونسا پلیز پرانی باتیں مت دہراؤ. انہوں نے بے اختیار ٹوکا. کیوں؟ سارا کا ذکر اچھا نہیں لگتا؟ ایک محظوظ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا. وقار لب بھینچوں سے دیکھنے لگے، پھر آہستگی سے گویا ہوئے. شاید تمہیں اچھا نہ لگے. وہ مر چکی ہے. میرے اندر آج بھی زندہ ہے. وقار الحسن چبا چبا کر بولے. میرونسا کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے. اچانک میرونسا کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. اسے یہ حساس موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. اسے شدت سے احساس ہوا اسے اپنی جگہ سارا سے بالکل الگ بنانی ہوگی. وہ جہاں سارا کے مقابل آنے کی کوشش کرے گی وہیں چت ہوگی، ہار جائے گی، اس کے باوجود کہ وہ مر چکی تھی. اسے ایک بار پھر اپنی حیثیت کا ادراک ہوا. وہ پہلے بھی انچاہی تھی، آج بھی انچاہی ہے. سارا چاہتوں سے بندھا بندھن تھی، وہ مجبوری میں نبھایا جانے والا رشتہ. سارا وقار الحسن کی خواہش تھی، وہ محض ایک ضرورت. سارا آج بھی اس کی محبوبہ تھی. اور میرونسا تم صرف بیوی ہو، انچاہی بیوی، جسے ضرورت پڑنے پر محض ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے گا. تو میرونسا یہ تھی تمہاری اوقات. کس ذام میں ہو؟ یہ ہے تمہاری حیثیت. اس کی آنکھوں میں غبار سا بھرنے لگا. میں نے کہا تھا تمہیں اچھا نہیں لگے گا. وقار الحسن ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے. میرونسا کو اس مری ہوئی عورت سے نفرت محسوس ہوئی، بہت شدید نفرت. لیکن نفرت کے ساتھ ساتھ اسے سارا پر رشک بھی آ رہا تھا. اس کی زندگی میں دو مرد آئے، مگر وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح اپنا دیوانہ نہ بنا سکی. پہلے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہی تھے، مگر نصیب میں زیادہ ساتھ نہ تھا. اور یہ شخص، اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتے ہوئے وقار الحسن کو دیکھا. وہ دوبارہ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے. تم غلط سمجھے. مجھے سارا کے ذکر سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ تمہاری زندگی کا بہت اہم حصہ رہی ہے. وقار الحسن جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ بغیر کچھ کہے خدیجہ بی کو دیکھنے لگے جو چائے لیے آ رہی تھیں. لو میاں، گرما گرم چائے، آخری بار ہمارے ہاتھوں سے پی لو. آخری بار کیوں؟ وقار الحسن نے پوچھا. پھر تو بیوی کے ہاتھ کی پیو گے. ایک بار بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت ہو جائے تو پھر کسی اور کے ہاتھ کی اچھی نہیں لگتی. انہوں نے ٹرے درمیان میں رکھی. ہاں، میرونسا چائے اچھی بناتی ہے، وقار الحسن نے عام سے لہجے میں کہا. میرونسا نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ انہیں دیکھا. تمہیں یاد ہے آج ناشتے میں غالباً چائے تمہیں نے بنائی تھی. وہی سادہ سا لہجہ. وہ ایک بار پھر چاروں شانے چت ہوئی. اور خدیجہ بھی اپنی ہی کہہ رہی تھیں. ارے میاں، بیوی چائے میں صرف پتی چینی نہیں گھولتی، اپنا پیار بھی گھولتی ہے. غالباً آپ کہنا چاہتی ہیں کہ جو بیویاں بدمزہ چائے بناتی ہیں انہیں اپنے شوہروں سے ذرا پیار نہیں. وقار الحسن کہتے ہوئے کپ اٹھانے لگے تو ٹرے میں پڑی ماچس بھی نظر آ گئی. جیئیں خدیجہ بھی. انہوں نے کپ رکھ کر ماچس اٹھا لی اور سگریٹ سلگانے لگے. پتہ ہے مجھے، کھانا کھا کر ایک سگریٹ نہ پیو تو تمہیں بدہضمی ہونے لگتی ہے.
خدیجہ بی نے انہیں گھورا، پھر مہرالنساء سے مخاطب ہوئیں، لو مہرو بیٹا، اب یہ تمہارا فرض ہے وقار میاں کو سدھارنے کا۔ ان کی عادتیں بہت بگڑ چکی ہیں۔ سارا کے ہوتے تو مجال نہ تھی کہ یوں سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی سکیں۔ وہ تو شور مچا دیتی تھی، وہ روانی میں کہہ گئیں۔ وہ شور مچا سکتی تھی خالہ جان، مہرالنساء نے آہستگی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وقار الحسن کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر سگریٹ کے دھوئیں سے الجھتے رہے۔ خدیجہ بھی چپ ہو گئیں۔ انہیں یکدم احساس ہوا کہ وہ غلط وقت پر سارا کا ذکر چھیڑ بیٹھی ہیں۔ سارا ان کے ساتھ کتنی بھی اچھی ہو، بہرحال وہ مہرالنساء کی سوکن تھی۔ خدیجہ بھی، آپ چائے نہیں پئیں گی؟ وقار نے اس اچانک چھا جانے والی خاموشی کو توڑنا چاہا۔ نہ بھائی، میرا تو کلیجہ جلنے لگتا ہے، انہوں نے انکار کیا۔ پھر مہرالنساء سے اس کے گھر والوں کے متعلق فرداً فرداً دریافت کرنے لگیں۔ مہرالنساء رسان سے جواب دیتی رہی۔ وقار محسوس کر رہے تھے کہ مہرالنساء کے انداز میں وہ پہلے جیسی بے مروتی اور لہجے میں تندی نہیں رہی۔ اس کے برعکس تحمل اور نرمی کا احساس ابھرتا تھا، جس نے اس کی شخصیت کو بدل سا دیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تبدیلی محض چند دنوں کی مرہون منت ہے۔ جب اس نے جان چھڑکنے والے بھائی کے تیور بدلے دیکھے تھے، اس نے کہا تھا، اس گھر کا ماحول کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ آئے گی، پھر وہی لڑائی جھگڑا، ٹینشن۔ میں تنگ آ گیا ہوں۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ بھائی کو بےقل اور خاموش دیکھ کر اسے غصے کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی لاحق ہوئی تھی، تو پہلی بار سوچا تھا، کیا بھائیوں کی ذاتی زندگی میری وجہ سے تباہ ہو رہی ہے؟ وہ یہ الزام اپنے سر لینے کو اب بھی تیار نہ تھی، مگر ایسی ہی متعدد سوچیں تھیں جو ذہن میں ابھرتیں اور معدوم ہوتیں، مگر نہ کوئی رستہ نظر آتا تھا، نہ جائے پناہ۔ محض مجبوری اور بے بسی کا احساس تھا جو آکٹوپس کی طرح اسے جکڑتے جا رہا تھا۔ یہ احساس اس وقت اور زیادہ ہوا جب وقار الحسن کے آنے پر اس نے سب کو بے تحاشا خوش اور مطمئن دیکھا۔ اندر کہیں خوشی کا احساس ابھرا تو تھا، جو سب کے رویے دیکھ کر یکلخت ختم ہو گیا۔ گویا بہوئیں اہم ہیں، بیٹی نہیں۔ میں اور میری اولاد تو بوجھ ہی نکلے۔ وہ سوچتی رہی اور کرتی رہی۔ پھر سب نے اسے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقار الحسن سے باز پرس بھی نہ ہوئی، گویا سارے قصور اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ مہرالنساء کو شدت سے احساس ہوا کہ عزت پانا ہے تو شوہر کا گھر بسانا پڑے گا۔ وہ وقار الحسن کے ساتھ جائے گی، تب قدر و عزت ملے گی۔ پہلی بار اس نے دل کے بجائے دماغ سے فیصلہ کیا تھا اور وقار الحسن کے ساتھ چلی آئی۔ آتے ہوئے وہ عتیق کے پاس رکی تھی۔ حنا کو لے آنا عتیق۔ جی آپی۔ وہ نظریں چرا گیا، مگر مہرالنساء اس کی آنکھوں سے چھلکتی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ بہن کا گھر بسنے کی خوشی تھی یا حنا کو واپس لانے کی امید۔ اسے اماں جی سے بھی گلا تھا۔ انہوں نے کس صفاقی سے آئینہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ گھر ہمیشہ آنے والیوں کا ہوتا ہے اور ان کی اولاد کا۔ تمہیں اگر اس گھر کو اپنا بنانا ہے تو محبت، پیار اور مروت سے بناؤ۔ اور اس وقت وہ ہکا بکا رہ گئی جب اماں نے کہہ دیا، اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری خاطر ان سے ناانصافی کروں گی تو اس بھول میں مت رہنا، میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے اپنے بیٹوں کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے، صرف اسی لیے وہ وقار الحسن کے ساتھ چلی آئی۔ عورت شوہر کے ساتھ ہی معتبر ہوتی ہے۔ بزرگوں کی کہی بات سمجھ میں آئی، لہٰذا متحمل مزاج تو ہونا پڑا۔ کب تک اپنی بد زبانی کے ساتھ بھائیوں پر راج کرتی؟ وہ بھائی تھے، مروت یا محبت میں برداشت کرتے رہے، مگر وقار الحسن شاید چند دن بھی برداشت نہ کر سکتے، سو اس بار وہ اپنا گھر بسانے آئی تھی۔ کیا سوچنے لگیں؟ خدیجہ بی نے ٹوکا۔ وہ چونکی، ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کو دیکھا۔ بے خیالی میں وہ چائے بھی ختم کر چکی تھی۔ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا بچیوں کو دیکھ لوں۔ خدیجہ بی نے اسے اندر جاتے دیکھا۔ شکر ہے خدا کا، کیسے گھر میں رونق سی ہو گئی ہے۔ اب وقار بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارا کو بھول جاؤ، جانے والے بھولتے کہاں ہیں۔ انہوں نے ایک آہ بھری، اور پھر سارا جیسی بیوی، مگر اب تمہیں مہرالنساء کا خیال رکھنا ہے۔ اس گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اسے اعتماد اور مان دینا۔ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی بھی تلافی کرنا۔ مہرالنساء سارا نہیں ہے، مگر سمجھدار عورت ہے، تمہاری بیٹی کو سنبھال لے گی۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وقار، خدیجہ بی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا،
میرونسا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا بھی تو تھا، کیا نام ہے اس کا؟ بابر۔ تم اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کیا اپنے ماموں کے پاس ہی رہے گا وہ؟ وقار الحسن نے سوچا کہ نہ تو انہوں نے بابر کے سلسلے میں کوئی بات کی، نہ میرونسا نے، حالانکہ پہلے وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ میرونسا کو پتہ ہوگا۔ تم نے کوئی بات نہیں کی؟ میری مانو تو اسے لے آؤ، اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ 3 بیٹیاں ہی بیٹیاں، خیر بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے کی ضرورت بار بار محسوس ہوگی، وہ بیچارہ بھی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ میرونسا بھی بے کل رہے گی تو گھر کی طرف توجہ کیا خاک دے گی؟ ماں کی ممتا ٹھنڈی ہوگی تو گھر میں بھی سکون ہوگا۔ وقار الحسن ان کی بات پر غور کرتے رہے، پھر بولے، سوچتے ہیں خدیجہ بھی۔ گہری ہوتی شام کے پس منظر میں خالی صحن کی خاموشی میں ننھی چڑیا کی چوں چوں نے ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ اندر کمروں میں بھی خاموشی کا راج تھا، بس کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مغرب ہونے والی تھی، دونوں وقت مل رہے تھے۔ ان لمحوں نے فضا کو داسی کی چادر اڑا دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیوار پر پھدکتی ننھی چڑیا کو دیکھا، پھر آسمان کو۔ پرندوں کا ایک گول شور مچاتا اس کے اوپر سے گزر کر عقب میں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھری۔ وہ کچھ دیر خالی آسمان کو دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا۔ سامنے کھلی کتاب کے حروف نظروں کی گرفت میں نہ آتے تھے۔ وہ بے دھیانی میں صفحے پلٹتا تھا، پھر وہاں جا کر رکا جہاں پورے صفحے پر جوجو نے پینسل سے اپنا نام لکھنے کی کوشش کی تھی۔ کتنا ناراض ہوا تھا وہ، ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ جوجو کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پینسل سے لکھے حروف پر انگلی پھیرنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ زور زور سے روئے۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر آنسو آنکھ کے کنارے کتار باندھے کھڑے تھے۔ وہ آج صبح ہی گئی تھیں اور پورا گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ بہت سے مناظر تھے جو یکے بعد دیگرے آنکھوں میں ابھرتے تھے۔ مومو سے اس کی زیادہ تر لڑائی ہی ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ دو بدو جواب دیتی تھی۔ اس کی بدتمیزی بابر کو ہمیشہ بری لگتی، مگر آج اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ اسے جو یاد آنے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ چھوٹی تھی مگر میرونسا سے جب بھی بابر کو ڈانٹ پڑتی تو اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی کبھی کبھار مومو سے چوری چھپے اسے چاکلیٹ لا دیا کرتا تھا۔ اسے ماں یاد آئی۔ وہ جھگڑالو تھی، اس کی زبان بہت تلخ تھی۔ وہ اکثر اسے پیٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر بابر کو اچھی لگتی تھی۔ مگر آج اسے میرونسا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ بابر کو ساتھ لے کر جائے گی، مگر اس نے نہیں کہا، خود چلی گئی، اسے یہاں اکیلا چھوڑ گئی۔ آخر وہ پہلے بھی تو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ لیکن نہیں، اسے یاد آیا، وہ پہلے بھی اکثر اسے نانی کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھیں اور بہت دن تک لینے ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ صابر بچہ تھا، چپ چاپ نانی کی گود میں سمایا ماں کی راہ تکتا رہتا۔ اس بار وہ اسے پھر چھوڑ گئی تھی۔ اسے ماں پر غصہ آ رہا تھا، اسے رونا آنے لگا، مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ بابر! اندر سے نانی نے اسے پکارا۔ بابر نے کتاب دور پھینک دی اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرونسا کمرے میں آئی تو وہ تینوں بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھیں۔ ان کے ارد گرد بہت سی چیزیں بکھری تھیں، کامک بکس، کلرز، کھلونے۔ ان کی توجہ کا مرکز مائک ہاتھ میں پکڑے گھوم گھوم کر گانا گاتی گڑیا، جس نے پنک کلر کی فراک پہنی تھی۔ مومو نے بہت سی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھانا چاہی تو ایمن نے دوبارہ سے چھین کر واپس رکھ دی۔ وہ چاہتی تھی مومو اس کی گڑیا کے سارے گانے سنے۔ انہیں میرونسا کی آمد کی خبر نہ ہوئی تھی۔ میرونسا نے وہیں کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ہر چیز قیمتی اور خوبصورت تھی، ہر وہ چیز جس کی خواہش اس عمر میں کوئی بھی بچی کر سکتی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت بیڈ جس پر جھالروں والا پنک بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، سائڈ پر ریک جس میں ہر قسم کے کھلونے اور کتابیں سجی تھیں، فرش پر بچھا قالین، دیوار کے ساتھ لگا کیرم بورڈ اور لوڈو۔ میرونسا کی نگاہ ریک کے اوپر رکھی ایک تصویر پر جم گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ریک تک آئی اور تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر مڑ کر ایمن کو دیکھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، ویسی ہی کھڑی ناک، بڑی بڑی شربتی آنکھیں، ویسے ہی ہلکے گھنگریالے بال۔ ایمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر گڑیا کا بٹن آف کر دیا۔ گڑیا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ میری ممی کی تصویر ہے، ایمن نے بتایا۔ میرونسا نے دوبارہ سے تصویر کو دیکھا۔ تمہاری ممی اب کہاں ہیں؟ جوجو نے پوچھا۔
ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ امی مجھے بھی دکھائیں۔ مومو بیڈ پر گھٹنوں کے بل اونچی ہوئی۔ میرونسا نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آہستگی سے ایمن کا گال چھو کر بولی، وہ بالکل تم جیسی تھیں۔ خدیجہ بی بی یہی کہتی ہیں۔ ایمن کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ میرونسا نے تصویر ریک پر رکھ دی۔ مومو اور جوجو نے دلچسپی سے تصویر کو دیکھا۔ امی اس کی وجہ سے ڈیڈی نے آپ کو چھوڑا تھا؟ مومو نے اچانک سوال کیا۔ میرونسا بھونج کہا کر رہ گئی۔ اس نے مومل کو تیز نظروں سے گھورا۔ مومل پزل سی ہو گئی۔ سب کہتے تھے۔ میرونسا اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایمن سے پوچھنے لگی، کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ ایمن نے بتایا۔ امی ہم بھی ایمن کے ساتھ ہی اسکول جایا کریں گے، جوجو نے پوچھا۔ ہاں میں اپنی ساری فرینڈ سے ملواؤں گی، وہ آپ سے بھی ملنے آئیں گی۔ اس نے میرونسا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے اب تم لوگ یہ سب سمیٹ لو، رات ہونے والی ہے، میں تم دونوں کے لیے بیڈ روم سیٹ کر دوں، میرو نے کہا اور خود بھی کتابیں سمیٹنے لگی۔ یہ میرے ساتھ سو جائیں؟ ایمن نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایک بیڈ پر تم تینوں کیسے سو سکتی ہو؟ میرو کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ سارے گھر کو گھوم پھر کر دیکھا۔ کمرے خالی خالی سے تھے۔ جو سامان تھا وہ بھی کچھ زیادہ ترتیب میں نہ تھا۔ 2 کمرے یوں بند تھے گویا کبھی استعمال ہی نہ کیے گئے ہوں۔ اسٹور کی حالت بھی بری تھی۔ اس نے وقار الحسن کا کمرہ دیکھا۔ سادہ سا بیڈ، کپڑوں کی الماری، میز پر دھری آفس کی فائلیں، ایک لیمپ جس کا بلب فیوز تھا، 2 کرسیاں اور بس۔ کمرہ ہر قسم کی آرائش سے عاری تھا۔ لان کے رخ کی کھڑکی کھلی تھی جس سے وقار اور خدیجہ نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں بھی چند کرسیاں، کچھ خشک گملے جن میں سوکھی ٹہنیاں گری تھیں۔ داہنی دیوار پر خوبصورت آرائشی آئینہ لگا تھا۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ تینوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے نکلیں، ایک پل کو اس کے پاس رکیں۔ ہم چڑیا کے گھونسلے دیکھنے جا رہے ہیں کہہ کر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ راہداری ان کی قدموں کی آواز سے ایک پل کے لیے گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میرونسا نے ایک سرسری نگاہ ارد گرد کے کمروں پر ڈالی۔ بہت کچھ بدلنا ہوگا، وہ کہہ کر خود ہی اپنے جملے پر غور کرنے لگی تھی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔